السلام علیکم پی آئی اے کے عزیز ساتھیوں، محمد اسلم آسی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے یوٹیوب چینل اسلم آسی یوٹیوب چینل کے نام سے شروع کیا ہے۔ یہ میری تیسری ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا مقصد پی آئی اے کے حاضر سروس اور پی آئی کے ریٹائرڈ ساتھیوں کی آگاہی اور رہنمائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں تک یہ معلومات پوری طرح دلیل کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ پہنچے کہ پی آئی اے کے ساتھیوں کی جو پینشن ملتی ہے اس پینشن کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا منبع کیا ہے، اور جو ہماری پینشن کمیوٹ ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں۔ پھر ہماری جو لینتھ آف سروس ہے وہ 30 سال کاؤنٹ ہوتی ہے، میں آپ کو اس بارے میں رہنمائی دوں۔ پھر گروپ انشورنس کی پیمنٹ ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ کے موضوع پر آپ سے تفصیلی گفتگو کروں۔ اور اس کے علاوہ آپ سب ساتھیوں کے علم میں ہوگا کہ پی آئی اے نے 9 ایڈمن آرڈر ایسے نکالے ہیں جن کی وجہ سے وہ لوگ جو 1 جنوری 2003 کے بعد پی آئی اے میں آئے ہیں ان کو پینشن نہیں ملے گی۔ ان سارے موضوعات پر میں انشاءاللہ آپ کو دلیل کے ساتھ اور ڈاکومنٹس کے ساتھ ثبوت کے ساتھ آگاہی دوں گا۔ پچھلی ویڈیو میں نے یہ ذکر کیا تھا جس پر بہت سارے ساتھیوں میں اعتراض کیا۔ میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ پی آئی اے کے اندر جو پینشن کا آغاز ہوا ہے اس کا سہرا کیپٹن فیلکس صاحب کو جاتا ہے۔ میرے بہت سارے ساتھی شاید اس بات سے آگاہ نہیں ہیں کہ کیپٹن فیلکس صاحب پی آئی اے میں 1957 میں تشریف لائے تھے۔ پی آئی اے کے اندر کیپٹن فیلکس صاحب 1957 4 جنوری 57 کو تشریف لائے، اور اس وقت جو لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اس کام کا آغاز کیا ان میں سر فہرست کیپٹن فیلکس صاحب ہیں۔ میرے بہت سارے ساتھی اس پر اعتراض کرتے ہیں جی کہ جو پالپا کا ایگریمنٹ ہوا تھا ٹرسٹ ڈیڈ کا، اس پہ دستخط تو قاضی مسعود صاحب کے ہیں۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ اس پہ دستخط کیپٹن قاضی مسعود صاحب کے ہیں، لیکن کیپٹن قاضی مسعود صاحب تو مئی 67 میں پی آئی میں تشریف لائے، اور ہمارے محترم کیپٹن فیلکس صاحب جنوری 57 میں تشریف لائے۔ اس لحاظ سے کیپٹن فیلکس صاحب سینئر ہیں، اور کیپٹن فیلکس صاحب کا جو میں نے نام لیا ہے میں اس پہ حق بجانب ہوں کہ پی آئی اے کے اندر پینشن کے آغاز کی جو سہرا ہے اس کے آغاز کا جو نام لیا جاتا ہے، پائنیئر آف دا پینشن ایشوز جو ہیں وہ کیپٹن فیلکس صاحب ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہت سارے ساتھی یہ جانتے ہیں کہ جب یہ پینشن فنڈ شروع ہوا تو کیپٹن فیلکس صاحب اور فلائٹ انجینئر کامران مسعود صاحب، ان لوگوں نے مل کر یہ سوچ پیدا کی کہ ہم کیوں نہ کوئی ایک فنڈ قائم کریں جس سے ہمارے آنے والے وقتوں میں ہمیں پینشن مل سکے۔ اس وقت پی آئی اے میں کوئی ریٹائر آدمی نہیں تھا۔ 77 میں جب ٹرسٹ ڈیڈ بنی ہے تمام افراد کی، باقی ماندہ افراد کی، تو اس وقت پی آئی اے کے اندر کوئی ریٹائر آدمی نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے میں یہ سہرا دیتا ہوں، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ذکر کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ کیپٹن فیلکس صاحب اور کامران مسعود صاحب، فلائٹ انجینئر کامران مسعود صاحب، اور یہ سارے لوگ جو تھے ان کو سہرا جاتا ہے کہ انہوں نے پی آئی کے اندر پینشن کا آغاز کیا۔ کیپٹن فیلکس صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بلا شبہ سب سے پہلے اس کام کو پالپا نے یا
یہ سمجھ لیں کہ پائلٹ حضرات نے اس کام کو شروع کیا تھا۔ تو میرے ساتھیوں، میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کی جو پی آئی اے کے ساتھی ہیں، ہمیں پینشن فنڈ سے ملتی ہے۔ پینشن فنڈ کو کنٹرول کرنے والی جو اتھارٹی ہے یا ڈاکومنٹس ہیں، اس کو ٹرسٹ ڈیڈ کہتے ہیں۔ پہلے یہ ٹرسٹ ڈیڈ جو بنائی وہ فینا کے حضرات نے اور پالپا کے حضرات نے مل کر بنائی۔ بعد میں پی آئی اے کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا گیا۔ اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں یہ طے کیا گیا کہ یہ جو دونوں فنڈ ہیں، یہ دونوں فنڈ کو یکجا کر دیا جائے۔ جب یہ یکجا کیے گئے تو پھر اس کے بعد یہ ڈاکومنٹ سید مبین احمد صاحب، جو اس وقت فائنانس کے اسسٹنٹ مینیجر تھے، انہوں نے یہ سی بی آر کو ڈاکومنٹ بھیجا۔ اور اسی اثناء میں جب یہ بات سارے لوگوں تک پہنچی کہ پالپا اور فینا کے لوگ مل کر پینشن کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو ایک پی آئی اے کے ایڈوائزر تھے، انہوں نے پی آئی اے کو یہ مشورہ دیا کہ آپ سپرینویشن فنڈ کے تحت سینٹرل بورڈ آف ریونیو سے اپنے اس ٹرسٹ ڈیڈ کو اپروو کرائیں، تاکہ آپ کو اپنے ریونیو کے اندر ریبیٹ مل سکے۔ تو اس طرح سب سے پہلے پی آئی اے نے 15 دسمبر 76 کو پی آئی اے سی امپلائیز پینشن فنڈ کریٹ کیا۔ افراد جو حاضر سروس تھے انہوں نے بیٹھ کے اس کام کو کیا۔ پھر ایک ڈاکومنٹ تیار ہوا۔ اس ڈاکومنٹ کو تیار کرنے میں 4 سے 5 مہینے لگ گئے، اس لیے کہ 2-3 کنسلٹنٹس تھے، اس پر مشورہ لیا گیا کہ ہمارا یہ ڈاکومنٹ ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ اور کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ ڈاکومنٹ تیار ہوا تو پھر اس ٹرسٹ ڈیڈ کو 5 مئی 77 کو سائن کیا گیا۔ جب یہ سائن ہوا تو پھر اس بار بھی سید مبین احمد صاحب ہی کی ذمہ داری لگی۔ انہوں نے سی بی آر کو خط لکھا اور وہ وہاں سی بی آر کے اندر بھی 3-4 ماہ تک اس پر مختلف لیول پر چینلز پر مشاورت ہوتی رہی۔ تو ہمارا جو پی آئی اے سے امپلائیز پینشن فنڈ ہے، اس کو 8 سپٹمبر 77 کو اس کی منظوری ہوئی، اور اس کے بعد سے یہ آج تک آپریٹو ہے۔ یہ ٹرسٹ ڈیڈ ایریووکیبل ہے، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اس کی باقی تفصیلات انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ میری تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے، جو کہ یقیناً آپ کی علم میں اضافے کا باعث بھی بنے گی، آپ کی آگاہی کا باعث بھی بنے گی، آپ کی رہنمائی بھی دے گی، اور ہم سارے افراد ایک ہی پیج پر ہوں گے سوچ کے اعتبار سے، تو اس میری ویڈیو کو آپ پسند کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں، اس کے بیل آئیکن پر پریس کریں اور کوشش کریں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جتنے زیادہ ساتھی جو اس وقت اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اور وہ بہت سارے ساتھی ایسے ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد وہ موومنٹ نہیں کر سکتے، تو ان کو میری یہ ویڈیو انشاءاللہ بہت فائدہ دے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کام کو انشاءاللہ مستقل بنیادوں پر ہر ہفتے آپ کے علم میں ایک ویڈیو بنا کر ہر ہفتے آپ تک پہنچاتا رہوں گا، تاکہ ان معلومات کی بنیاد پر آپ کا یہ ذہن بنے، آپ کی رہنمائی ہو کہ پینشن ہماری جو ہے وہ کم کیوں ہے، اور ہماری کمیوٹیشن ہمیں واپس ریسٹور کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور اس طرح سے دوسرے جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ایشوز ہیں، میں انشاءاللہ ان سب پر آپ کی رہنمائی کروں گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔